السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نیا نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ اہم اور مفید نسخہ ہے۔ ناظرین، یہ ایسا نسخہ ہے جس کو ہر غریب سے غریب بندہ بھی اپنے گھر سے اس کو تیار کر سکتا ہے۔ ناظرین، آج کل بہت زیادہ عام پائی جانے والی جو مرض ہے اس کو شوگر بولتے ہیں۔ یہ شوگر کے لیے بہت زیادہ اہم نسخہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو میں ایک سائڈ پہ یہ جو سیاہ دانہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس کو کلونجی بولتے ہیں، اور یہ ہر بندہ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ناظرین، اس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے کہ یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ والی جو دوسری چیز ہے اس کو ہلدی بولتے ہیں، ہلدی ثابت۔ آپ نے پیسی ہوئی نہیں لینی بلکہ یہ ہلدی ثابت لینی ہے۔ ناظرین، نسخے کا ترکیب بتانے سے پہلے آپ کو مرض کے بارے میں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں کہ علم طب میں شوگر کو ذیابیطس یا ڈائیابٹیز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک میٹابولک بیماری ہے، یعنی جسم کے کسی مخصوص اعضاء کے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ گلوکوز جسم میں خلیہ جذب نہیں ہونے دیتا، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو توانائی نہیں مل سکتی۔ گلوکوز کو انسانی خلیوں میں جذب ہونے کے لیے انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذیابیطس میں ہمارا جسم نظام یا تو انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے یا جسمانی خلیات خون میں شامل گلوکوز کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ناظرین، ذیابیطس دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی ذیابیطس میں ہمارا جسم انسولین پیدا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس قسم کو ٹائپ 1 ڈائیابٹیس کہا جاتا ہے۔ عموماً کم لوگ ہی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کی جو ذیابیطس ہوتی ہے اس کو ٹائپ 2 ذیابیطس کا نام دیا جاتا ہے، جس میں بہت زیادہ اس دوسری قسم کی ذیابیطس میں یا تو ہمارا جسم کم مقدار میں انسولین پیدا کرتا ہے یا ہمارے جسمانی خلیات اس انسولین کے ساتھ عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز جسم کے خلیات میں جذب نہیں ہوتی۔ ذیابیطس کے زیادہ تر مریض یہ دوسری قسم والی شوگر کا جو ذیابیطس ہے اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں نسخہ بنانے کی ترکیب اور اس کو استعمال کرنے کی ترکیب اور اس کا پرہیز۔ ناظرین، یہ جو آپ ہلدی دیکھ رہے ہیں اس کو کریش کر لینا ہے، اس کا بالکل باریک پاؤڈر بنا لینا ہے الگ سے، اور یہ جو کلونجی ہے اس کا الگ سے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے اور ان کو مکس کر لینا ہے۔ ناظرین، ان کو مکس کر کے ہم آپ کو یہ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو 1000 mg کے آپ کیپسول دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے بھر لینا ہے ان سے۔ یہ آپ کم و بیش 30 گرام دونوں چیزیں لے کے اور بالکل باریک کر کے کریش کر کے یہ جو آپ سائز ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں یہ سائز کیپسول کا بھر لیں اور ایک کیپسول صبح اور ایک شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھلائیں مریض کو۔ اور اس کا جو ناظرین پرہیز ہوتا ہے یہ تو عموماً پرہیز ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے، جو بھی بیچارہ مریض شوگر کا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ پرہیز کا بتایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ۔ سب سے پہلا جو پرہیز ہے میٹھا تو کم کھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہے مریض روزانہ کی بیس پہ کم از کم 1.5 کلومیٹر ڈیلی ورزش کا معمول بنا لے۔ اس کے بعد نرم غذائیں استعمال کرے تاکہ کوئی تری والی چیزیں چکنی چپٹی چیزوں سے پرہیز کرے اور ایسی غذائیں استعمال کرے جس سے معدہ بالکل نرم ہو جائے۔ اور اس مرض کے دوران اگر آپ یہ علاج استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی بات ہے کہ مرغن غذائیں بند کر دی جائے، اس کے بعد چائے وغیرہ کا کم استعمال کیا جائے، دودھ وغیرہ زیادہ استعمال کیا جائے اور نرم غذائیں سب سے زیادہ تو بہتر یہی ہے کہ سبزی اور فروٹس استعمال کیے جائیں۔ ناظرین، سب سے اچھا جو آپ کو ٹپس بتانے جا رہا ہوں، اس مرض کے دوران اگر سوگی استعمال کی جائے، ویسے معمول کے مطابق سوگی چباتے رہے مریض تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، تب تک چاہتے ہیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔